رہا ہے وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. کراچی کا امن ایک دفعہ پھر جو ہے دہشت گردوں کی بندوق نے اڑا دیا, ان کے بارود نے اڑا دیا, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے انٹیلیجنس سے لے کر جتنے بھی پریکاشن میئرز ہوتے ہیں کراچی کی سیکیورٹی کو, وہ ناکافی ثابت ہوئے. جب ایس ایس پی اسلم خان سی آئی ڈی کے چودھری اسلم بڑے مشہور کردار اس لحاظ سے رہے کراچی کے کہ انہوں نے جتنے دہشت گردوں کو کراچی کی تاریخ میں پکڑا ہے شاید ان کے پروفائل کسی شخص نے اتنے کم ٹائم میں پکڑا ہو. آج ان کو جو ہے وہ تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بیسکلی ہلاک کر دیا. بہت سے لوگ ان کو آبویسلی شہادت کے درجے پہ فائز سمجھیں گے کیونکہ وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ان کی یہ ہلاکت جو ہے عمل میں آئی آج شام کے وقت. چودھری اسلم جو ہے ان کا تعلق ویسے پنجاب سے تو نہیں تھا, لیکن وہ اس لحاظ سے چودھری کہلائے جاتے تھے کہ ان کا انداز بہت بولڈ تھا, بہت نڈر تھا, اور جب ان کے گھروں پہ بھی گھر پہ بھی حملہ ہوا اس سے پہلے جب طالبان نے اور دہشت گردوں کو دھمکی دی اس وقت بھی ہمیشہ وہ ایک بولڈ سٹینڈ کے ساتھ سامنے آئے. چودھری اسلم جنہوں نے 31 نومبر 1984 کو بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے ایس پی پولیس میں بھرتی ہوئے, ان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ بائی آل مینز میرٹ اسٹیبلش کرتا ہے, اور اس سے نظر آتا ہے کہ ایک آفیسر جب اپنے مشن پہ چل رہا ہو اور اپنے کام اور فریضہ انجام دے رہا ہو تو اس کے دشمن جو ہے وہ بھی لاتعداد انگنت ثابت ہوتے ہیں. کراچی آپریشن کے دوران جو بڑا مشہور آپریشن تھا, آپ حساس علاقوں میں سے ایک سب سے حساس علاقہ گل بہار تھانے میں ایس ایچ او بنے, اور یہاں سے پھر آپ ناظم آباد کے ڈی ایس پی بنے. جرائم پیشہ افراد کے خلاف کراچی میں 1992 اور 96 کے آپریشن میں آپ کا رول جو تھا بڑا اہم تھا. 1999 میں آپ ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچے جب آپ نے ایک بہت اہم گرفتاری جس کا تعلق سیاسی پارٹی سے بھی تھا وہ آپ نے کی, سیاست کو بالائے طاق رکھے. آپ کے مطلب یہ بات کہی جاتی ہے ویورز کے سیاسی اثر کو کبھی چودھری اسلم نے جو ہے وہ خاطر خواہ نہیں لے کے آئے, اور اسی وجہ سے شاید ان کا یہ دن دیکھنا پڑا. 2005 میں چودھری اسلم کی کریڈٹ پہ انڈر ورلڈ کے اہم ترین مجرم شعیب خان کی گرفتاری اور پھر ایس پی کے عہدے پر ترقی, اور اس کے بعد لیاری گینگ وار کا جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا ایکسیپشنل ہے, کیونکہ آپ نے 2005 میں جب لیاری میں گینگ وار گروپ کے خاتمے کے لیے لیاری ٹاسک فورس تشکیل دی گئی, اس کا سربراہ آپ کو بنایا گیا, اور مشہور ترین رحمان ڈکیت جو تھا وہ بھی چودھری اسلم ہی کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچا. چودھری اسلم کا یہ سفر جو ہے آگے آگے کارعدم تنظیمیں, لشکر جھنگوی, طالبان, ان سب دہشت گردوں کے خلاف آپ کا جو مشن رہا اس پہ کنورٹ ہو گیا, اور 19 ستمبر 2011 کو کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں چودھری اسلم کے گھر کے سامنے دھماکہ ہوا. اس وقت بھی جب یہ دھماکہ آپ کے گھر کے سامنے ہوا تو آپ گھر میں موجود تھے اپنی فیملی کے ساتھ, اور اس وقت بھی آپ کے جو اسپرٹس تھی وہ اتنی ہائی تھی. آپ کو سنواتے کہ 2011 میں دھماکے کے فوراً بعد جو آپ کے گھر میں دھماکہ ہوا آپ نے دہشت گردوں کو اور مجرموں کو کس طرح للکارا. صبح ہم اپنے گھر پہ سو رہے تھے کہ ایک سوسائڈل گاڑی نے آ کے ہمارے دروازے کو ہٹ کیا, جس کی وجہ سے ہمارے 6 سپاہی شہید ہوئے اور 2 پبلک کے لوگ شہید ہوئے. میں ان کی جانانہ کارروائیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میں انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے, ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. ویورز, آج انہوں نے اب سے اپنی ہلاکت سے کچھ دیر پہلے ان کی گاڑی کو بارود سے اڑا دیا گیا, اور جو حملہ آور تھے وہ 50 منٹ سے ان کا ویٹ کر رہے تھے, ایک پیلی ٹیکسی میں موجود تھے. جب چودھری اسلم کی گاڑی آئی تو راہگیروں کی طرح وہ بیچ میں آ گئے, ڈرائیور نے بریک لگا دی, اور بریک لگانے کے بعد جو ہے وہ سمجھے کہ راہگیر ہے, انہوں نے بارود سے ان کی گاڑی کو اڑا دیا. گاڑی کے متعلق کنٹروورسی یہ بھی موجود ہے کہ گاڑی جو تھی اس سے پہلے چودھری اسلم کی سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر میں حملہ ہوا تھا, بلٹ پروف دی گئی تھی, لیکن تاثر یہ کہ شاید ان کو واپس لے لیا گیا تھا اس گاڑی کو سابق چیف جسٹس کے حکم کے بعد. لیکن آج ان کی ہلاکت سے پہلے بھی انہوں نے ایک بہت کامیاب آپریشن کیا, اور منگو پیر میں تحریک طالبان کے دہشت گردوں کو انہوں نے 3 دہشت گردوں کو مارا. وہ ان کی آخری ٹاک آج کی ان دہشت گردوں کو مارنے کے بعد ہم آپ کو سنواتے ہیں. 3 دہشت گرد آج بھی ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم کی اور ان کے لوگوں کی گولیوں کا نشانہ بنے. اس موقع پر انہوں نے کیا کہا, سنتے ہیں. ہلاک ہونے والے ملزم شہاب الدین نے اپنا بیان نظر ریکارڈ کرایا, جس میں اس نے بتایا کہ ہمارا تعلق تحریک طالبان کارعدم تحریک طالبان سے ہے اور ڈانڈی کے علاقے کا امیر ہوں. اپنے ساتھی بی بی سی اور عمران کے ساتھ مل کر مندرجہ ذیل وارداتوں میں ملوث ہیں ملزمان. رائٹ ویئر, ہمارے ساتھ شرجیل انعام میمن صاحب موجود ہیں, obviously وزیر اطلاعات ہیں صوبہ سندھ کے. شرجیل صاحب, بڑا سیڈ واقعہ ہے, اس بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اہم ترین ایس ایس پی کو دفاع کرنے میں ناکام رہی, دہشت گردوں کا راج ایک دفعہ پھر کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتا ہے. شرجیل صاحب. السلام علیکم کمان صاحب. یہ حقیقت بات ہے کہ بہت افسوسناک اور اندرناک واقعہ ہے جس میں ہمارے ایک بہت ہی اہم آفیسر آج شہید ہوئے ہیں. یار آپ اوپر سے بند کریں گے تو آواز. ہلو,
جی شرجیل صاحب جی، ہمارے ایک آفیسر شہید ہوئے ہیں اور چودھری اسلم نے اپنی سروس کے دوران بہت اہم اور امپورٹنٹ لوگوں کو گرفتار کیا. بڑے دہشت گردوں کا نیٹ ورک انہوں نے ختم کیا اور ان کی وجہ سے کراچی کافی مرتبہ تباہیوں سے بچ بھی سکا، کیونکہ کافی دفعہ یہ اس طرح کی کارروائی انہوں نے کی جس میں انہوں نے دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جو کہ دہشت گرد کچھ بڑی اور خطرناک قسم کی کارروائیاں کرنے والے تھے. جہاں تک دفاع کی بات ہے، ان کو حکومت کی جانب سے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک فیلڈ کے آفیسر تھے، ہر محاذ پہ وہ فرنٹ لائن. جی شرجیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا شرجیل نام میمن صاحب ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے آئی تھنک کوئی پرابلم ہوگی، دوبارہ ان کو لینے کی کوشش کریں گے. ہم اگر ابھی جائیں اسٹریٹ اوے کراچی میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، ریحان ہاشمی صاحب ہمارے بیورو چیف موجود ہے. جی ریحان صاحب، آج کے واقعہ کو سم اپ کر دیجئے. بیسکلی سیکیورٹی کا لیب سے ہوا کیا، ذرا لوگوں کو بتائیے جنہوں نے ابھی ٹی وی سوئچ آن کیا ہے. دیکھیں کامران شاہد ہوا ہے کہ جب چودھری اسلم روزانہ تقریباً 4 سے 5 بجے کے درمیان ان کی رہائش تھی کارساز، وہاں سے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد وہ براستہ گلشن اقبال اور پھر عیسیٰ نگری، اس کے بعد ایک لیاری ایکسپریس وے آتا ہے، وہاں سے وہ ہوتے ہوئے اپنے دفتر گارڈن پہنچتے تھے کہ اسی دوران 4:38 پر جب ان کی گاڑی وہ بیریئر کراس کرنے کے بعد آگے پہنچی لیاری ایکسپریس وے، وہ سائڈ روڈ کہلاتا ہے، وہاں پہنچی تو ایک زوردار دھماکے سے ان کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، کئی فٹ دور جا کے گری اور وہ شہید ہو گئے. متعدد انویسٹیگیشن اطلاعات ملی ہیں. آئی جی سندھ کہتے ہیں میں کچھ بتاؤں گا نہیں کیونکہ یہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. ہماری انویسٹیگیشن جاری ہے، آپ نے ناظرین کو ہم 9 بجے بتائیں گے کہ اصل ہوا کیا. لیکن جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد فوری طور پر وہ شہید ہو گئے. ان کے جو 7 گن مین تھے 2 وہ بھی شہید ہو گئے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چودھری اسلم اس واقعے میں شہید ہو گئے. پولیس کے اعلیٰ حکام لاعلم تھے. دنیا نیوز نے نشاندہی کی، ہمارے رپورٹر بابر سلیم پہنچے، انہوں نے آگاہ کیا جی وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کی آواز کئی دور تک سنائی دی گئی تھی. چودھری اسلم کا معمول تھا کہ وہ روزانہ یہاں سے گزرتے تھے اور اپنے آفس پہنچتے تھے. 2 دن پہلے ان کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی تھی جسے بم پروف گاڑی کہا جاتا تھا، V8 وہ گاڑی تھی. وہ ان کے دوست ایک بزنس مین ہے کہا جاتا ہے، انہوں نے واپس لے لی تھی. تو اپنی وہ V8 گاڑی میں جا رہے تھے جو اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جائے پر مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. وہ اس کی شناخت جب گاڑی کی بات جو اس کے جو نمبر پلیٹ سے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. انویسٹیگیشن ہاشمی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کنٹروورسی کس حد تک صحیح ہے کہ بیسیکلی ان کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی تھی لیکن بعد میں چیف جسٹس کے کہنے پر یا حکومت اپنی مرضی سے وہ بلٹ پروف گاڑی واپس لے لی اور آج جب ان کی ہلاکت ہوئی ہے وہ اتنے اہم ترین مشن پر تھے دہشت گردوں کے خلاف تو ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں تھی. ریحان صاحب دیکھیں کامران شاہد ان کے پاس حکومت سندھ کی جانب سے کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں دی گئی تھی. وہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہمیں بھی اطلاعات ملی تھی، وہ نظر بھی آتے تھے. ان کے ایک دوست تھے بزنس مین جو انہیں بلٹ پروف گاڑی جو ان کو دی گئی تھی وہ استعمال کرتے تھے V8. وہ ان سے 2 دن پہلے انہوں نے واپس لے لی تھی کسی وجوہات کی بنا پر. سرکاری طور پر انہیں 2 بختربند گاڑیاں دی گئی تھیں جو تمام CID افسران کو دی گئی ہیں جو ٹارگیٹڈ ہیں، دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، ان کی ٹاپ لسٹ میں ہیں. ان کو بختربند گاڑی دی ضرور گئی تھی لیکن بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دی گئی، نہ ان کو دی گئی نہ کسی افسر کو. جب ان کی گاڑی ان کی V8 ان کی اپنی ذاتی گاڑی تھی، جو اس گاڑی میں جا رہے تھے دھماکہ ہو گیا. اس وقت افراتفری پھیل گئی لیکن تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے تک کسی کو یقین نہیں آیا کہ چودھری اسلم نشانہ بن گئے. کافی نڈر، بہادر، بے باک پولیس افسر تھے. سندھ پولیس کے کسی بھی افسر کو، کسی بھی IG کو، کسی بھی حکومتی عہدیدار کو کوئی بھی کام ہوتا تھا اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں تو پہلا نام چودھری اسلم کے لیے جاتا تھا کہ وہ کافی نڈر ہیں. ریحان صاحب یہ بتائیے جی کیا بتایا جی کمپلیٹ کر لیجئے. جیسے آپ نے خود بتایا کہ رحمان ڈکیت کو مارنے میں ان کا بڑا کردار تھا، انہوں نے مقابلہ کیا اور رحمان ڈکیت کو مارا. اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی کارروائی تھی انہیں ڈیموٹ کر دیا گیا تھا ان کے دیگر ساتھیوں سمیت. لیکن ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے ایک DPC ہوئی، انہیں دوبارہ SP کے عہدے پر 18 گریڈ کے عہدے پر ترقی دی گئی. وہ کافی افسردہ تھے کیونکہ سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن جو دیے گئے اس میں چودھری اسلم بھی شامل تھے. ان آؤٹ آف ٹرن پروموشن حاصل کرنے والوں میں ان کا عہدہ ان کو ڈیموٹ کر کے DSP بنا دیا. ریحان صاحب بات بتائیے، یہ پہلے تو ان کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی تھی جب ان کے گھر میں دھماکہ ہوا تھا 2011 میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیموٹ کرنے کے بعد گاڑی واپس لی گئی یا کبھی بھی نہیں دی گئی تھی؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے ان کے انٹرویوز میں دیکھیں وہ بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتے تھے.
देखिए सरकारी सतह पर उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी गई थी, वो उनके दोस्त ने उनको दी थी, वो उनके काफी उनकी दोस्तियां थी, बड़े लोग हमने रोते हुए देखे जो उनकी दोस्तियां ऐसे लोगों से भी थी जो उनके काम भी आते थे। और दूसरी बात, जब ये उनके धमाका हुआ था उनके घर में, पूरा घर तबाह हो गया था, उसके बाद भी उनके हौसले बुलंद थे। आज सुबह 3:30 बजे मेरी खुद उनसे बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी दहशतगर्द मार दिए हैं 3, और बहुत अच्छा काम हो गया। तो हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे और उनसे जी मंगो पीर में वाकया हुआ, और ये मुसलसल वाकयात होते थे चौधरी असलम के। जहां इनका थ्रेड था, जहां इनकी गार्डन में जहां ये बैठते थे वहां पूरा कार्डन ऑफ था, वहां जाने की इजाजत थी। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि दहशतगर्द, कहा जाता है कि दहशतगर्द इतने मुनज्जम हैं कि उन्हें इनकी हर रूट का पता था, किस रूट्स पे जाते हैं, उनके टाइमिंग पता थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अफसरान की नकलो हरकत के बारे में दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर आगाही रखते हैं। और जैसा कि आपने V8 आप देख सकते हैं मेरे अकब में, वो मुकम्मल तौर पर तबाह है, उसके परक्षे उड़ गए हैं। और रियाज साहब आप कैमरे को दिखा सकते हैं वो गाड़ी जो बेसिकली इस वक्त अगर हम दिखा सकें वो इस पोजीशन में है? देखिए वो आप गाड़ी देख सकते हैं, अब वो गाड़ी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अभी इसको सीधा किया जाएगा। चौधरी साहब इसमें मौजूद थे, ये मुकम्मल तौर पर तबाह है। इसमें वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे थे, वो सीट क्योंकि वो बिल्कुल नीचे दब गई है, इसको सीधा किया जाएगा क्योंकि शवाहिद इकट्ठे करने में हमेशा मुख्तलिफ परेशानियां आती हैं। अभी रोका गया है इस काम को, रात गए तक ये काम किया जाएगा। टीमें यहाँ पहुंची थी, SIG की टीम, पुलिस की टीम थी, इदारों की टीम थी। लेकिन चौधरी असलम के बारे में जैसे आपने भी बताया कि काफी निडर थे, ऑपरेशन कराची में हुआ, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अंडरवर्ल्ड के जो शुएब खान थे उनको पकड़ने में उनका बड़ा किरदार था। और साहब ये बात बताइए कि किस हद तक ये आप समझते हैं कि अब पुलिस या CID के अंदर से भी ब्रीच हो सकती है इंटेलिजेंस, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे GHQ में जब अटैक हुआ तो ये एक तासुर था कि शायद इंटेलिजेंस जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अंदर से भी ट्रांसफर करें, शायद ये तासुर गलत हो, लेकिन CID कराची की जो है या पुलिस कराची की, आपको क्या लगता है कि वो भी इंटेलिजेंस शेयर कर सकती है इस लेवल पे, या आपको लगता है कि नहीं ये एक वैसे ही एक तुक्का लगाया दहशतगर्दों ने कि ये रूट होगा तो वहां से वो गुजरेंगे तो वो वेट करते रहे, वहां उड़ा दिया उन्होंने? क्योंकि बगैर इंटेलिजेंस किस तरह इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है रियान साहब? देखें कामन, शायद ये कहना मुमकिन नहीं है। और इसमें जैसे कि आपने कहा कि अंदर के लोग मुलविस हों, लेकिन चौधरी असलम जैसे आप खुद कह रहे थे काफी निडर थे। उन्होंने अपने घर में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कहा कि मैं शेर के मुंह में उन्होंने हाथ डाला है दहशतगर्दों ने। वो बड़े निडर थे। कोई CID का सिपाही हो या ASI हो, इंस्पेक्टर हो, कोई पुलिस अफसर हो CID का या उनके साथ ऑपरेशन में काम करता रहा हो, अगर वो शहीद हो जाता था, जैसे कि अभी चंद दिनों पहले उनके साथ काम करने वाले बहाउद्दीन बाबर को भी साइट एरिया में दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, उनके वहां पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, हर जगह पहुंचते थे। और जैसे कि आप दहशतगर्द आगे सोचते हैं, कानून नाफिज करने वालों से ज्यादा आगे की सोचते हैं, और ये दहशतगर्दों की आगे की सोच थी और लगता है कि मुकम्मल रैकी की गई है। हमारे जो तफ्तीशकारों से बात हुई, जो हमने अब तक देखा है, आप अपने तजर्बे से सीखा है कि जो दहशतगर्द हैं वो मुकम्मल रैकी करते हैं, टाइम। अच्छा रियाज, मुझे एक बात बताइए इससे पहले कि आप मेरे साथ ही रहिएगा, लेकिन एक क्विकली आंसर कर दीजिए कि ये जो ऑपरेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर के वहां पर शुरू हुआ यहाँ पर रेंजर्स का, उससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ा है दहशतगर्दी की वारदात पे? आपको लगता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कतई नजर है इस चीज के? देखिए ऑपरेशन से बहुत फर्क पड़ा है। कराची में दहशतगर्दी टारगेट किलिंग के जो वाकयात 15, 16, 20, 22, 24 तक जाती थी टारगेट किलिंग, वो काफी कम हो गई। लेकिन उसके साथ साथ बड़े वाकयात ज्यादा हो गए, जैसे कि पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार, आज 9 तारीख है, तकरीबन चौधरी असलम को अगर मिलाएं जो शहीद हुए, इनको मिलाने के बाद जहां तक मेरी मालूमात है कल तक 8 पुलिस अफसरान थे, अहलकार अफसरान शामिल थे, शहीद हुए। और चौधरी असलम को मिलाने के बाद 11 के करीब रिहान साहब मेरे साथ ही रहिएगा पहले महीने में। जी रियाज साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अब्दुल हकीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, वाहिद सीट जीती है PMLN की, उन्होंने सिंध कराची से, वजीर मुमलिकत है बराए रेलवे। अब्दुल हकीम बलोच साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। MQM ने सवाल उठाया जी, बड़ा अहम आपके लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी, कि अब जबकि तहरीक तालिबान महमद एजेंसी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, कराची के एक अहम तरीन ऑफिसर की जो कि एसेट थे कराची पुलिस की CID के लिए, अब भी आप समझते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए बलोच साहब? देखो मुज़ाकरात तो मैं अभी भी कहता हूँ, मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमें जो अपने जो दूसरे इक़दाम हैं वो भी
مسلسل کرنے سے. اصل بات یہاں جو میں آپ کی ابھی چل رہی ہے کراچی کی، وہ کراچی کا مسئلہ ابھی سے نہیں، کئی دہائیوں سے کراچی بگڑا ہوا. اس میں مختلف پروف جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کراچی کی پولیس نے بہت بڑی قربانی دی ہے کراچی میں، مگر ابھی تک جو آج ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی سبب کراچی کی خود پولیس دی رہی ہے، کیونکہ کراچی پولیس نے جو اب تک ایسے بہت سے کالی بیڑیاں ہیں جو آپریشن کے نام پہ. بہت شکریہ عبدالحکیم بلوچ صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کراچی کی پولیس خود بھی ذمہ دار ہے اس طرح کے ٹیکس کالی بھیڑ میں موجود ہے، کرپشن میں موجود ہے. آپ کو ویوز لے کے جا رہے ہیں آغا خان ہاسپٹل، جہاں پر آبویسلی چودھری اسلم کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہے. وہاں سے رپورٹ کریں گے ہمیں کرن خان صاحبہ کہ وہاں کے حالات کیا. کرن، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کامران. جب آپ یہ باڈی یہاں پہ آئی آبویسلی، اور اس کے بعد کیا یہ ڈیتھ ان کی ہو چکی تھی یا ہاسپٹل میں آنے کے بعد ڈیتھ ہوئی؟ اور مطلب جو باڈی کی حالت ہے اس سے کیا چلتا ہے پتا؟ بارود بہت ایکسٹینسو یوز ہوا ہے، کیا ہوا ہے ایکچولی؟ کیا رپورٹ کریں گے کرن آپ وہاں سے؟ کامران، سب سے پہلی جو ہے وہ چودھری اسلم کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جناح اسپتال منتقل کی گئی تھی، اور جب وہاں پر ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا، ہمارے سامنے سے جب گزری تھی، تو یہ براڈ ڈیڈ لائے گئے تھے اسپاٹ سے. یہ براڈ ڈیڈ ہاسپٹل میں جو ہے شفٹ ہوئے تھے. ان کی ایک طرف جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر ڈیمیج تھی. ان کے اوپر سر سے لے کر نیچے پیروں تک پورا ایک سائڈ جو ہے ان کی کمپلیٹلی ڈیمیج تھی. وہاں پر جو ڈاکٹر تھے، جب انہوں نے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ہم سے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت زیادہ ایکسپلوسو مٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. ان کے سر پہ، ان کے چیسٹ پہ، ان کی ٹانگوں پہ بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں. اس کے علاوہ میٹل پیسز بھی ملے ہیں، پلاسٹک کے پیسز بھی ان کے اندر سے ملے ہیں، جس کے بعد پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ فورینسک لیب بھی بھیجی گئی ہیں مزید تحقیقات کے لیے. اس کے بعد چودھری اسلم کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ آغا خان ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا، جس کے بعد اب ان کی فیملی جو ہے یہاں آغا خان ہاسپٹل میں موجود ہے، جو یہاں پر ڈیڈ باڈی کے ساتھ. جی تو کرن صاحب یہ بتائیے کہ یہ پتا یہ بم بیسکلی سوسائڈ بامبنگ تو نہیں ہے، یہ تو بارود سے اڑایا گیا ہے ان کی گاڑی کو، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. وہاں پر جتنے بھی جیسے راجہ عمر خطاب بھی جب جناح ہاسپٹل آئے تھے، کیونکہ یہ ان کے بالکل گرینہ ساتھیوں میں سے ہیں، راجہ عمر خطاب، چودھری اسلم CID کے، یہ ان جگہوں پہ دونوں ہمیشہ آتے تھے جب دھماکہ ہوتا تھا وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، چیزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے. اور آج وہ اپنے ہی دوست کو، جب ان کے ہی دوست کو دھماکے سے جو ہے ان کی زد میں آئے تو وہ اپنے ہی دوست کی تحقیقات کے لیے وہاں پر موجود تھے. ان سے جب بات ہوئی دنیا نیوز کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بارود سے جو بھری ایک گاڑی ہے، اس کا شبہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پورا بالکل ایسا لگا کہ ریکی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بم بلاسٹ کیا گیا ہے. ابھی تک یہ کہنا، ابھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے. آیا خودکش حملہ تھا؟ بہت ساری جگہوں سے اس چیز کی کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ خودکش حملہ تھا، لیکن خودکش حملہ آور کی کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہے جو وہاں پر جیسے. کرن بہت شکریہ، ہاسپٹل صاحب سے اپڈیٹ دیتے رہے گا. لیکن میں ریحان ہاشمی صاحب کو ایک دفعہ پھر انگیج کرنا ہے. ریحان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس سے پہلے بریک پہ جاؤں. جی بالکل. ریحان صاحب یہ بات تو کلیئر نہیں ہو سکی کہ یہ سوسائڈ بامبنگ تھی یا نہیں، یہ اسی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑی جلدی کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ سوسائڈ بامبنگ کا ہے یا نہیں. اس میں ابہام کیوں ہے؟ 3 اہلکار ہلاک ہوئے اور چوہدری صاحب خود ہوئے، تو کوئی اور سر یا کوئی باڈی ملی ہے جسے چلے پتا کہ اس میں سوسائڈ بامبنگ تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیے کامران، میں آپ کو جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم نے اب تک رپورٹنگ کی ہے اس سے تجربے سے لگتا ہے کہ گاڑی میں کوئی سوسائڈ اٹیکر نہیں تھا، بلکہ اور جو گاڑی کی کنڈیشن ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائڈ اٹیک نہیں تھا، کیونکہ کئی کلومیٹر یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ کئی گھنٹے بعد سوسائڈر کے سر ملے ہیں، اس کے اعضاء ملے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا ہے. روڈ پوری وہاں جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے پوری روڈ کریک پڑ گیا ہے، 5 انچ چوڑا وہاں ایک تھوڑا سا گرا پڑ گیا ہے. اور پلاسٹک کے بم ڈسپوزل کہتی ہے کہ پلاسٹک کا جو ایک کین تھا جس میں 20 سے 25 کلو دھماکہ مواد رکھا گیا تھا. ابتدائی ان کی تفتیش ہے، ان کے تجربہ ہے، وہ ابھی اس کو کنفرم نہیں کر رہے، لیکن ان کا جی جو پلاسٹک کے، جیسے کرن نے بتایا ہاسپٹل میں نیلے رنگ کا پلاسٹک کا وہ چیزیں ملی ہیں، چودھری اسلم کے جسم میں پیوست تھیں، یہاں سے بھی ملی ہیں. یہ وہ رپورٹس ہیں جو دھماکے کے 2 گھنٹے بعد BD نے دی ہیں، لیکن ابھی تفتیش کئی مہینوں چلے گی. رائٹ.
ریحان آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم کوشش کریں گے ویور جب بریک سے واپس آئیں تو ہمارے اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ریحان ہاشمی صاحب سے کہیں گے کہ جائے وقوع جو ہے اس کو مزید ڈیٹیل سے ہمیں دکھائیں تاکہ اندازہ ہو کہ بیسکلی کراچی جو ہے وہاں پر وہ ایک سویلائز کنٹرولڈ سٹی ہونے کے بجائے جہاں پر لا اینڈ آرڈر مستحکم ہو, دہشت گردوں کی زور پہ ہے, ان کے بلبوتے پر ہے, ان کے رحم و کرم پر ہے. اور کراچی جیسے شہر میں جب اتنے بڑے ہائی رینک کے افسر کو اڑایا جائے تو وہ مناظر کیسے ہوتے, ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس پروگرام میں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں بہت بہت ویلکم. آج بہت سیڈ واقعہ ہوا کراچی میں. ایس ایس پی اسلم خان چودھری اسلم جو ہے ان کی ناگہانی ڈیتھ ہوئی اور طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے روزنامہ دنیا کے. وسیم اختر صاحب موجود ہیں ایم کے. وسیم اختر صاحب, آپ ہوم منسٹر رہے یہاں صوبہ سندھ کے, آپ کے دور میں بھی obviously یہ موجود تھے. ایک تو بتائیے کہ کس حد تک یہ ڈیمیجنگ ہے, ڈی مورلائزنگ ہے کراچی کی شہریوں کے لیے اور کراچی کی اپنی پولیس کے لیے کہ ان کا اتنا اہم افسر جو ہے وہ آج طالبان نے اڑا دیا. جی بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ, اس کی جتنی مذمت کریں کم ہے. بہت بڑا نقصان ہے پورے ملک کا, خاص طور پہ کراچی کا جی پولیس فورس کا. اس قسم کے آفیسرز کم ہی ملتے ہیں, اور بھی اچھے آفیسرز ہیں فورس میں, مگر یہ بہت ہی ڈیئرنگ اور بہت ہی ہمت والے آفیسر تھے. ان خصوصیت میں جو میں سب سے بڑی خاصیت سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ ان کی وجہ سے کراچی کی بہت ساری جانیں بچی ہیں. انہوں نے بڑی مقدار میں اسلحہ بارود کور کیا ہے. اگر وہ بارود کہیں پھٹتا تو بہت ساری جانیں ضائع ہو جاتی. طالبان دہشت گرد کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد گرفتار کیے ہیں, مارے ہیں. یہ ایک پوری جنگ لڑ رہے تھے. یہ اصل جہاد یہ تھا دہشت گردی کے خلاف. دس از کالڈ جہاد جی, کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا, اپنے ملک کو بچانے کے لیے. سے ہمارا ملک جس طرح ڈی اسٹیبلائز ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے یہ آدمی جہاد کر رہا تھا. مذہبی جو سو کالڈ لیڈران ہیں ان کو اس جہاد کی ترغیب دینی چاہیے جس طرح سے یہ طالبان دہشت گردوں سے لڑ رہا تھا. خیر کراچی کا بھی نقصان ہے. وسیم صاحب آپ کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ بیسیکلی جماعت اسلامی کو, یہ حکومت کو جو ہے طالبان سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. یہی کچھ اسٹیٹمنٹ دیا آپ نے, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں تو کہہ کے تھک چکا ہوں. اے پی سی بھی ہو چکی, سب نے ایگری بھی کیا کہ مذاکرات ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی یہ کہوں گا مذاکرات ہوں, مگر آخر کب تک ان کا انتظار کریں گے؟ وہ کب آئیں گے مذاکرات کرنے والے؟ یہاں سے مذاکرات کرنے والے کب جائیں گے؟ کتنی لاشیں اور اٹھانی ہیں عوام کو بتا دیں, اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ ایسے نہیں ہوتی قومیں. فورس موجود ہے ہمارے پاس, ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ چلیں آپ کی اور میری جو بات ہو رہی ہے 3 دن اور ٹائم دے دیں کہ ریٹ کو مانے حکومت کی, آئین اور قانون کو مانے, ہتھیار پھینکیں, مذاکرات کریں. 3 دن بعد ان پہ ایکشن کریں. جن کے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں ان سے پوچھیں. مذاکرات کی ذکر کرنا, بات کرنا تو بہت آسان ہے کہ پہلے مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائلاگز ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, مگر کس کے ساتھ؟ ان دہشت گردوں کے ساتھ. تو یہ کب تک ہم لوگ مرواتے رہیں گے لوگوں کو؟ اور پھر معذرت کے ساتھ افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں ابھی تک مصلیحت پسندی کا شکار ہیں. آج جماعت اسلامی ان کو کنڈیم نہیں کرتی. ابھی طالبان نے اون کیا ہے چودھری اسلم کا مرڈر. جی, اگر کہیں سے کنڈمنیشن نہیں آئی کہ طالبان نے جو یہ کام کیا یہ غلط کیا ہے. وسیم صاحب میرے ساتھ رہیے گا, آپ نے بڑی اہم گفتگو کی ہے اس معاملے میں. فیض پراچا صاحب, آج جو ہے وہ کراچی کے بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ طالبان کے اوپر اپنی پوزیشن جو ہے وضاحت کرے, کیونکہ بہت اہم ترین ایس پی اسلم خان صاحب جو ہے ان کو آج طالبان نے اڑا دیا اور ذمہ داری بھی قبول کر لی. تو اب جس طرح وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کب تک انتظار کیا جائے گا کہ اور لوگوں کو وہ مارے اور ہم مذاکرات کی دہلیز پہ بیٹھے رہے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے جناب, مذمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے. اس کی مذمت نہ کرنا خود ایک جرم ہے. اور اس سے پہلے محترم سید منور حسن صاحب کی مذمت آ چکی ہے, یعنی جماعت اسلامی کی طرف سے مسلسل اس بارے میں مذمت. اور جب بھی کوئی ایسا
वहशियाना इकदाम होता है, जमात इस्लामी उसकी मजम्मत करती है। हम मजम्मत से आगे की बात करते हैं, हम मसाइल को हल करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मजम्मत महज अल्फाज की चीज है और अल्फाज से तो मामलात हल नहीं होते। नहीं प्रायर साहब, लेकिन आपने इस एक्ट की मजम्मत तो की है, लेकिन बहुत से लोग चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों ने कबूल किया उनकी मजम्मत नहीं कर रहे। इनकी जिम्मेदारी की जिन्होंने कबूल किया उनकी भी मजम्मत करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कभी कोई इख्तिलाफी बात ही नहीं रही, बिला वजह इस बात को किया जाता है। फिर ये तो चले आज ये बात तय होगी कि जमात इस्लामी मजम्मत कर रही है आज। अभी एक और बात भी आप सुन लें, फिर इनसे एक दफा ही जवाब लें। जी देखें ना जी, कराची के अंदर पुलिस अफसरान यानी चौधरी असलम जो है वो शहीद हुए। इससे पहले 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान चुन चुन के मारे गए कि जो एक ऑपरेशन में शामिल थे। इसी तरह से मुसलसल वाकयात हो रहे हैं पुलिस अफसरान को, रेंजर्स को निशाना बनाने का। तो मामलात ये है कि कहीं भी कोई आदमी भी, ये स्टेट को चैलेंज है एक तरह से, जो आदमी भी पुलिस पर। ये आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिए। आपने जो पॉइंट की, वसीम अख्तर साहब, ऑब्वियसली जमात इस्लामी का मौकफ है कि जब आप होम मिनिस्टर थे तो उस जमाने में चुन चुन के अफसरों को मारा गया, तो ये कोई पहली बात नहीं है और मजम्मत उन्होंने की है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तासुर, और ये बात भी गलत है कि चुन चुन के मारा गया। अगर ऐसा है तो इससे पहले 5 साल हुकूमत रही है, आज भी हुकूमत है, क्यों नहीं किया जाता। और वो कराचीआइट्स जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, उनको जो मारा गया है उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये मेरा काम नहीं है, जी ये हुकूमत वक्त का काम है। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, उसको सजा दी जाए। मगर जब ऐसे लोग इन दहशतगर्दों को, कलदम तंजीमों के, तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे, अपने घरों में रखेंगे, उनके घरों से निकलेंगे अलकायदा और तालिबान के लोग, दहशतगर्द, ड्रोन अटैक्स में उनके घरों से अलकायदा और तालिबान के लोग मारे जाएंगे, तो इसमें अब मैं क्या करूं? मैं तो एक सियासी जमात हूं, मैं एक फोर्स नहीं हूं। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने अपने हाइड हाउस बनाए हुए हैं। आज से 5-6 साल पहले अल्ताफ भाई ने कहा था कि तालिबानाइजेशन हो रही है कराची में। आज आप देख लें, चौधरी असलम को मारने वाला जो है वो कराची में ही एक्टिविटी कर रहा था। तो इसका मतलब तो ये हुआ प्राचा साहब कि आप लोगों ने भी तो अपने हाइड आउट दिए ना, जहां से आपके घरों से पकड़े गए दहशतगर्द। ये चीज है, कोई चीज आप कितनी मर्तबा दोहरा लें तो वो झूठ तो सच नहीं होता। और फिर ये कि जिस वक्त की ये बात करते हैं उस वक्त तो ये इक्तिदार का हिस्सा थे, ये भी इक्तिदार में थे, पीपल्स पार्टी वाले भी इक्तिदार में थे, एनपी भी इक्तिदार में थी। लेकिन ना ये बात यानी आप दोनों हजरात मेरे साथ रहिए। सलमान गनी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सलमान गनी साहब, आप क्या टेक है, कराची के हालात निकल गए हाथ से, ही आपको लगता है कि नहीं ये एक ही वाकया, इस तरह कहीं होते रहे वाकयात? देखें कामरान साहब, मैं तो ये कहूंगा कि कराची के अंदर जो बदअमनी, लाकानूनियत और कत्ल गारत का खेल था, उसमें दहशतगर्द, कातल और टारगेट किलर्स, उनका एक खौफ था, और चौधरी असलम में उनके लिए एक खौफ की इलामत था। और मैं समझता हूं कि 5 मुख्तलिफ वाकयात में उन पर जो कातलाना हमला हुआ है, वो शख्स ज्यादा दलेरी के अंदाज में सामने आया। वो एक तो बड़ा एक डिफरेंट सा पुलिस ऑफिसर था। वो किसी ने कहा था ना कि 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, हो गरूर जिसे आए करे शिकार मुझे। मैं तो परेशान इस बात पे हो गया हूं कि ये लास्ट उनका इंटरव्यू जो दुनिया न्यूज ने, ये इंटरव्यू में वो उन्होंने एक निशानदेही किया है कि कराची के अंदर 500 दहशतगर्द इस वक्त दंदना रहे हैं। लेकिन वो शख्स इतना बहादुर था कि उसने इस अज़म का इजहार किया कि हम इनसे लड़ेंगे और हम इन्हें इनके अंजाम पे पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि कराची के अंदर जो जारी एक ऑपरेशन था फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से, कि क्या अब वो उसी टेम्पो से बरकरार रहेगा और इससे आगे कहां चलेगा। देखिए, चौधरी असलम और शाहिद याद इस तरह के पुलिस अफसर और भी हैं। मैं समझता हूं कि रियासत की रिट सबसे बालातर है कि रियासत की रिट बरकरार रखने के लिए अब वहां पर हुकूमत सिंध क्या करेगी, और खास तौर पर यह शख्स जिसे टारगेट किया गया है, इसका मतलब वहां पर तालिबान या वहां पर शिद्दत पसंद या दहशतगर्द दंदना रहे हैं, और वहां पर हुकूमती रिट को बरकरार रखने के लिए मजीद क्या इकदाम का पॉइंट आ गया। हमारे साथ रहिएगा। हारून रशीद साहब, आज का वाकया जो है वो इंडिकेट कर रहा है एक दफा फिर के तालिबान जो है वो इंटेलिजेंस से भी ऊपर है और सिक्योरिटी अहकाम से भी ऊपर है। व्हाट इज योर टेक, क्या कहेंगे हारून साहब? देखिए, आज का वाकया ये इंडिकेट कर रहा है कि डिटर्मिनेशन है फाइट करने की। देखो कैसे किरदार हैं चौधरी असलम भी और वो नौजवान भी। अब ये पॉलिटिशियंस पे है, हुकूमत पे है, ये ख्वाब गफलत से जागें, अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, इनिशिएटिव लें। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इनिशिएटिव। आराम से बैठे हुए हैं, बहाने बना रहे हैं। अपोजिशन के पास अपने बहाने हैं, वजीर आजम के पास अपने बहाने। इनफैक्ट
یہ خوف زدہ ہیں. نہ پچھلی حکومت نے کچھ کیا ہے نہ یہ حکومت کچھ کر رہی ہے. بات کرنی ہے تو کریں, کوئی اوپن ہینڈڈ مذاکرات نہیں ہوتے. اس کا وقت مقرر کریں اور شروع کریں. میں بہت سی کہتا ہوں کہ شروع میں ہو جائے گا, موسم بہار کے شروع میں آپریشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا. ہارون رشید صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. ریحان ہاشمی صاحب ہمیں دکھا سکتے ہیں بیسکلی کہ کراچی کے اتنے اہم ترین سٹی میں جہاں پہ بیسکلی اتنی سیکورٹی بھی ہوتی ہے, اس کے باوجود جو ہے یہ کس حد تک بارود جو ہے دہشت گردوں کی دسترس میں تھا کہ وہ وہاں پر لے آئے. ہمیں دکھا سکتے ہیں ذرا انٹینسٹی کیا تھی آج کے اس حملے کی چودھری اسلم صاحب کی گاڑی پہ؟ جی کامن آپ کو دکھاتا ہوں اسپاٹ جہاں چودھری اسلم کی گاڑی پہنچی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ اسپاٹ ہے جہاں سے ان کی گاڑی دھماکہ ہوا. اس کے بعد اتنا امپیکٹ تھا کہ یہ اتنی موٹی دیوار ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس برج کی جو کنکریٹ کی دیوار تھی, کہا جائے کہ 1 فٹ چوڑی یہ اتنی موٹی دیوار ہے. یہ یہاں سے پوری دیوار اڑ گئی. اس کے بعد یہ گڑھا پڑ گیا. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا دل سے دکھائیں, یہ دیکھیں یہ پورا یہ دراریں پڑ گئی. یہ لیاری ایکسپریس وے ہے جو کافی مضبوط ہے. اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں بم ڈسپوزل اسپاٹ کہتا ہے کہ ایسا ایک کنٹینر تھا نیلے رنگ کا, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینر تھا, اس میں بارود تھا 20 سے 25 کلو, جو سائڈ پہ رکھا تھا, جو دیوار اڑا دی. اور گاڑی یہاں سے ان کی گاڑی اڑی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ان کی کتنی فرلانگ جا کے گری ہے. اور گاڑی کا اشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہے. تقریباً پورا ریڈیس ہے یہاں کا جو مکمل طور پر تمام گاڑی کے پرزے دیگر. پولیس نے یہاں پہنچ کے شواہد حاصل کیے ہیں اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہے. جب گاڑی کا یہ حال ہے تو جو اندر لوگ موجود تھے ان کا کیا حشر ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تمام وہ پرزہ جات ہیں جو یہاں پڑے ہوئے ہیں. ان کی گاڑی کا پچھلا حصہ ہے, یہ گاڑی بلٹ پروف نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اندر چیزیں تھیں وہ مکمل طور پر باہر آ گئی. اب آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کس حد تک تباہ ہوئی ہے, اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں. میں آپ کو اس سائڈ سے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ چودھری اسلم کی گاڑی ہے. یہ جو حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں ابھی تک ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ تھی. چودھری اسلم اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی باڈی جو جیسے ہمارے رپورٹر نے بتایا تھا کہ وہ باہر آ کے گری. یہ گاڑی کا پورا حصہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر تباہ ہے. اور ابھی اس گاڑی کو صبح یا رات گئے سیدھا کیا جائے گا, شواہد اکٹھے کیے جائیں گے. ہر چیز پرخچے اڑ گئے. اس میں انسان کیسے بچ سکتا تھا, لیکن چودھری اسلم کے حوصلے بلند تھے. وہ کہتے رہے کہ دہشت گردوں کے نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے اور وہ ثابت بھی کیا. دہشت گرد مارے. گاڑی ابھی کئی گھنٹے ہو گئے یہاں موجود ہے, شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. مکمل طور پر گاڑی بم پروف نہیں تھی, کوئی ایسا نہیں تھا کہ بم پروف گاڑی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی یہ انٹینسٹی آپ ویوز دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی ایسے شہر میں جہاں پہ جگہ جگہ پہ ناکے ہیں. بلاول ہاؤس کے باہر آپ کو پتا ہے ایک روڈ تک بند ہے سیکورٹی کی وجہ سے. ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اتنے اہم ترین جگہ پہ کراچی کے اندر جو ہے کراچی شہر کے اندر جو ہے اتنا بارود پہنچایا گیا کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زمین ہے اس پہ بھی دراڑیں پڑ گئی اور گاڑی تو خیر اس کا حشر کیا, تو پھر اندر جو لوگوں کا حشر کیا ہوگا. بریک سے واپس آتے ہیں, آپ کچھ اور حقائق بتاتے ہیں اسی حملے کے حوالے سے, اس کے کانسیکوینسز. بہت بہت ویلکم بیک. کراچی میں افسوسناک واقعہ اس کو ہم رپورٹ کور کریں. چودھری اسلم جو ہے وہ چوتھی دفعہ ان پہ حملہ ہوا اور اب کی دفعہ جو ہے وہ دہشت گرد کامیاب ہوئے. یہ بتائیے سلمان غنی صاحب کہ یہ جو گاڑی کا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی کانسپریسی ہو سکتی ہے کہ گاڑی ان سے واپس لے لی گئی اس طرح کا آفیسر کی جو اتنے زیادہ ہائی پروفائل ٹیرورسٹ کے پیچھے پیچھے ہے؟ دیکھیں کامران, آپ نے شروع میں ایک سوال اٹھایا تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی بلٹ پروف گاڑی تھی. وہ جو ریحان ہاشمی نے کہا کہ نہیں ان کے دوست کی دی ہوئی تھی, تو وہ جو دوست کی دی ہوئی گاڑی تھی وہ 1-2 دن پہلے کیوں واپس لی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں 3 کویسچن بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ کیا کراچی کے اندر جو جاری آپریشن تھا دہشت گردوں کے خلاف اس کا ٹیمپو جو ہے برقرار رکھا جا سکے گا, کیا پولیس ڈیمورلائز تو نہیں ہو جائے گی, کیا آپ کے پاس شاہد حیات جیسے اور پولیس آفیسر ایسے ہیں جو دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں. دیکھیں چودھری اسلم خوف کی علامت تھا دہشت گردوں کے لیے. وہ شخص مردانہ وار لڑا اور موت سے لڑتے لڑتے وہ شکست کھا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس ایسے پولیس آفیسرز نہیں ہوں گے, لیکن ہم پولیس کو بڑا برا کہتے ہیں کہ پولیس ہماری نااہل ہے, پولیس ہماری ناکام ہے, لیکن ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس کو بھی سرخرو کر گئے ہیں اور لڑنا پولیس کو ہے. دیکھیں پاکستانی فوج ہماری قومی فوج ہے, اسے اس کی ایک آئینی ذمہ داری ہے, لیکن گلی محلوں کے اندر یہ دیکھیں اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ 500 لوگ وہاں پر موجود ہیں کراچی کے اندر اور اس نے گروپوں کے نام دیے, اس کے پاس پوری معلومات تھی
اسی لیے اسے ٹارگٹ کیا گیا اور اون کر لیا طالبان نے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر بدامنی، لاقانونیت، قتل و غارت کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ریاست اپنی پوری قوت کو بروئے کار لائے اور آپریشن ہونا چاہیے. عمران اسماعیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف رہے گا اگر اب کی دفعہ کراچی میں آپریشن ہو اور وہ طالبان کے خلاف ہو؟ کیا سٹینس ہوگا پی ٹی آئی کا؟ ہلو جی عمران صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. عمران صاحب، اگر اب کی دفعہ آپریشن کیا جائے اور آپریشن جو ہے وہ طالبان کے خلاف کراچی میں ہو تو پی ٹی آئی کا کیا سٹینس ہوگا اس پہ؟ دیکھیے، جو بھی دہشت گرد جماعت ہو بشمول طالبان، کوئی بھی اگر دہشت گردی کرتا ہے کراچی کے اندر یا ملک میں کہیں بھی تو اس کے خلاف آپریشن بلا تفریق ہونا چاہیے. جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے موجود کہ جی وہ اس فلانی جماعت کے خلاف ہو، فلانی جماعت کے خلاف نہ ہو. اس بات کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر بات کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور یہ دہشت گرد حملے اپنی جگہ ہوتے رہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر دہشت گرد حملوں کی اتنی ہی مذمت ہم کرتے ہیں جو کوئی گروپ بھی کرے، بھلے وہ طالبان ہو یا کوئی اور ہو، لشکر جنگی اس میں شامل ہو یا جو بھی جماعت ہو، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. کسی قسم کی دہشت گردی ہمارے ملک میں ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس کے خلاف آپریشن جس بھی جماعت کے خلاف ہو، انڈیویجل کے خلاف ہو، ایسا کر لینا کہ جو بھی دہشت گرد ہے، جو تخریب کار ہے، جو ٹارگٹ کلر ہے، جو بھی حکومتی ریٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اس کے خلاف حکومتی جو ریاست کی ریٹ ہے وہ بروئے کار لانی چاہیے. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک صاحب کے موجود تھے. اگر ہم ریحان ہاشمی صاحب کے پاس ایک دفعہ پھر چلا جائے. ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک سوال کا جواب دے دیجیے. پروگرام کے اینڈ پہ پہنچ گیا پروگرام کے صرف میں کہ یہ گاڑی کا جو معاملہ ہے بلٹ پروف کا، سلمان غنی صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں یہ گاڑی ان سے واپس لی گئی تھی اور خود ہی واپس کر دی تھی اپنے دوست کی گاڑی بلٹ پروف. دیکھیے، ان کے دوست سے ان سے گاڑی واپس مانگ لی تھی اور وہ اپنی ویگو میں جا رہے تھے. جیسے کہ حکومت کہتی رہی کہ بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں. حکومت کیونکہ ابھی جو ججز تھے، جیسے جو چیف ہائی کورٹ ہیں، موجودہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں باقر، ان کو باقر صاحب، جسٹس باقر صاحب، ان پر حملہ ہوا تھا. ان کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی. اس کے علاوہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں دہشت گردوں کے پولیس افسران، ان کو بختربند گاڑیاں دی گئی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں سے. تو ان کو کیوں نہیں دی گئی تھی ریحان صاحب؟ چودھری اسلم صاحب کو کیوں نہیں دی گئی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، چودھری اسلم صاحب اب یہ حکومت سندھ بہتر بتا سکتی ہے، لیکن چودھری اسلم ہمارے جو ابھی تک ہمیں معلومات ہے وہ کہہ بھی چکے تھے. اور حکومت سندھ جب دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ان کی دوسری گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حکومت سندھ سمجھ رہی ہوگی کہ چودھری اسلم نے اپنی گاڑی خرید لی اور اسے بلٹ پروف کرا لیا ہوگا، اس لیے انہوں نے گاڑی نہیں دی. لیکن ایسا نہیں تھا. آج یہ بلٹ پروف گاڑی ہوتی، جس طرح بارود استعمال ہوا ہے، لگتا ہے کامران صاحب کہ وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہوتی. لیکن چودھری اسلم شدید زخمی ہوتے، شہید نہ ہوتے، آج وہ زندہ ہوتے. لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ بختربند گاڑیاں جو دی گئی تھی وہ کدھر ہیں. پولیس افسران کے بعد وہ بہت سے پولیس افسران استعمال بھی کر رہے ہیں. گراؤنڈ پہ کتنا ڈی مورلائزنگ ہے اس وقت، کیونکہ جیسے کہ ابھی سلمان غنی صاحب فرما رہے تھے کہ دہشت کی علامت تھے، دہشت گردوں کے لیے خوف کی علامت تھے بیسکلی چودھری اسلم صاحب. اب تو وہ نہیں رہے. پولیس کے لیے اور عام شہریوں کے لیے ڈی مورلائزنگ ہوگا یا بس ہی از ون آف دا another good soldier or officer who has died or has been killed or has been martyred? کیا آپ گراؤنڈ پہ کیا دیکھیں؟ ایسا دیکھیں، ایسا کہنا اگر آپ کہیں گے سندھ پولیس میں اب افسر ہی نہیں ہے، سی آئی ڈی میں بہت سے افسران ہیں جو آج بھی کام کر رہے ہیں. امپیکٹ کیا ہوا اس کا؟ یہ دہشت گردوں کے خلاف دیکھیں لوگوں کے اب پولیس کے حوصلے مزید بلند ہوں گے. جو ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اب وہ پہلے جیسے ڈیڈیکیشن سے کام کرتے تھے اس سے زیادہ کام کریں گے. ان کے حوصلے دوبارہ بلند ہو جائیں گے کیونکہ ایک ان کا اچھا ساتھی، ایک پولیس افسر شہید ہوا ہے اور پولیس جو افسران ہیں ویسے ہی وہ کافی ناخوش تھے. بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آپریشن نواز شریف صاحب کہہ دیں گے آپریشن کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ آپریشن تو ہو رہا ہے جی، یہ تو آپریشن کا تیسرا مرحلہ ہے. اور ریحان ہاشمی نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا، ریحان ہاشمی نے بھی بات کیا ہے. کیا یہ جو بلٹ پروف گاڑی ہیں ہمارے ججز کے لیے ہیں، ہمارے وی وی آئی پیز کے لیے ہیں، اور جو لوگ دہشت گردوں سے فزیکلی لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہیں یا نہیں؟ کہ کراچی کے کتنے پولیس آفیسرز کے پاس ہے؟ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بات یہ کہ چودھری اسلم اپنی جان دے کے چلا گیا، لیکن وہ یہ بتا گیا کہ حکومتی رٹ کی بالادستی پاکستان میں قائم ہونی ہے. اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ تم ہی سے اے مجاہدو جہان کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی ہے. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب موجود تھے. آج کا پروگرام بڑا ہی افسوسناک رپورٹ کیا ہم نے کراچی کے ایک بہت ہی اہم نڈر بہادر اور جن کے کیپ میں بہت سے فیدرز تھے دہشت گردوں کے خلاف،
گینگ وارز کے خلاف، گینگسٹرز کے خلاف انہوں نے ایک جنگ لڑی، اور آج وہ آبویسلی کراچی کی پبلک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. بہت سے لیسنز لرن کرنے کے لیے فی الحال تو ابھی گورنمنٹ کے پاس گاڑیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم ہمیشہ سجیسٹ کریں گے کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ سب سے پہلے دیا جائے، جو لوگ فور فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. اور چودھری اسلم جو ہے ان کا تو بہت ڈیزرونگ کیس تھا، ان کے گھر پہ اٹیک ہو چکا ہے. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ میں گھر تک جائے، لیکن یہ وہاں تک گئے، اور ان کا جس طرح یہ فور فرنٹ پہ لڑ رہے تھے یہ ڈیزرو کرتے تھے. ہم سابق چیف جسٹس کے لیے درخواستوں پہ ابھی تک پروٹوکول گاڑیاں یا سیکورٹی گاڑیاں شاید پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت حاضر سروس آفیسرز فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے حکومت کو. اگر آج ان کے پاس گاڑی پراپر ہوتی شاید یہ حادثہ ہوتا نہ. کراچی کی تاریخ میں اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی سروسز کو، اور بہت اوپن کوشچن ہے اس وقت سامنے حکومت کے کہ کراچی کا حل کیا ہے، آپریشن کیا جائے یا مذاکرات ہی ابھی تک کارڈ پہ. یہ حکومت ڈیسائیڈ کرنا، ہم نے نہیں کرنا، پاکستان کی عوام ڈیسائیڈ کرے گی آئی تھنک 5 سال بعد. نیکسٹ ویک تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہمیں اجازت دیجیے.